درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ روزے کے اندر 3 طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، محرم کی 10ویں تاریخ، اور مہینے میں 3 دن روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جسے ایام بیس کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا حکم تھا روزے کے سلسلے۔ اس کے بعد رمضان کا روزہ فرض ہوا، کتب علیکم الصیام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ جو فرض تھا اس کی فرضیت منسوخ، اب وہ فرض نہیں رہا، بلکہ آج سے رمضان کے روزے فرض ہوں گے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، عاشورہ کے روزہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ثواب ویسے ہی رکھا جیسا کہ فرض کی حالت میں تھا۔ رمضان کی فرضیت جب آ گئی تو شروع میں ایک اور تبدیلی ہوئی کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، ہاں روزے کی طرف سے فدیہ ادا کر دی۔ فدیہ وہی ہے جو ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر کے نام سے جانتے ہیں۔ جس طریقے پر صدقہ فطر کی جو مقدار دی جاتی ہے وہی روزے کا فدیہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ اختیار ختم کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے فدیہ ادا کرے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان کا مہینہ پاوے اب اس پر فرض ہے روزہ رکھنا، اختیار اسے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی ایک اور تبدیلی آئی۔ پہلے روزے کا حال یہ تھا، افطار کر لینے کے بعد جب تک آپ جگ کر ہیں آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھیں لگ گئیں بس اسی وقت سے دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ جب یہ حکم تھا تو بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کام سے تھک کر آئے، روزے کی حالت میں تھے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، میں انتظام کر کے لاتی ہوں۔ تھکے ہوئے تھے، آنکھیں لگ گئی، افطار بھی نہیں کیے، سو گئے، بس وہی سے ان کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔
دوسرے دن کی جب صبح ہوئی پھر کام کے لیے نکل گئے، دوپہر تک کا وقت نہیں گزرا کہ بے ہوشی ان پر طاری ہو گئی، چلتے چلتے دھڑام سے گر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تبدیلی فرمائی کہ اب افطار کے وقت سے لے کر صبح صادق کے وقت تک، یعنی جب تک سحری کا وقت رہتا ہے، یہ سب تمہارا وقت ہے، کھاؤ پیو پھر سو جاؤ پھر اٹھو پھر کھاؤ پھر سو جاؤ پھر اٹھو، اس میں جو کچھ چاہو کر سکتے۔ تو اس طرح کی تبدیلیوں کے ساتھ ہمارا یہ روزہ گزرا ہے کہ پہلے ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ ختم، یعنی اس کی فرضیت ختم، نفل ہو گیا، اب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، لیکن اس میں بھی اختیار دیا گیا کہ چاہو تو روزہ رکھ لو اور چاہو تو فدیہ ادا کر دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور تبدیلی کی کہ نہیں، اختیار اب نہیں رہے گا، اب جو شخص رمضان کے مہینے سے گزرے گا اسے روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ پھر بھی ایک کٹھنائی اور رہ گئی تھی کہ جیسے ہی آپ افطار کر کے اگر آپ کی آنکھیں لگ گئی تو پھر اسی وقت سے ایک اور دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا، چاہے آپ کو پوری رات اب روزے کی حالت میں گزارنا پڑے۔ اس میں بھی تبدیلیاں کی گئی کہ نہیں، یہ مغرب کے وقت سے لے کر صبح صادق تک کا پورا وقت آپ لوگوں کا ہے، کھاتے رہیں سوتے رہیں، کھاتے رہیں سوتے رہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں حاضر ہو، رمضان کے مہینے کو وہ پالے، فلیصم، اب اس پر روزہ فرض ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ہاں، اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اور آپ شمار کرنا بھی چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ صاف کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں پارے کے اندر بتا دیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرو گے تب بھی شمار نہیں کر سکتے۔ جب روزے کے اندر سے اختیار ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب روزہ رکھنا ہی ہے، تھوڑی سی فکر مریضوں کو ہو گئی کہ ہم کیا کریں گے، سفر میں جانے والوں کو ہو گئی کہ سفر بھی کرنا ہے، روزے کی حالت میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو شخص مریض ہو رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ جب وہ صحت یاب ہو جائے رمضان کے بعد، پھر صحت یاب ہونے کے بعد اتنا دن پاوے، یعنی زندگی اس کی رہے، تب جا کر اسے چاہیے کہ جو روزے چھوٹ چکے ہیں حالت بیماری میں، وہ عید کے بعد صحت یاب ہونے کے بعد ان روزوں کی تکمیل کر لے۔ او علی سفر، ایسے ہی جو شخص مسافر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، رمضان کے روزے کو چھوڑ دے، اپنا سفر کرے، سفر سے جب واپسی ہو پھر پورے ایام جب پاوے تو پھر جتنے روزے سفر میں گزرے ہیں جو چھوٹ چکے ہیں اپنے گھر میں آ کر ان روزوں کی تکمیل کر لیں۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے ہیں، گھر سے کہیں زیادہ آرام میں ہوتے ہیں، اسی کا سفر ہو رہا ہے، طرح طرح کے انتظامات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس حکم کا دار و مدار نفس سفر پر رکھا کہ سفر میں ایک طرح کی کٹھنائیاں ہوتی ہیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جلد بازی ہوتی ہے، آدمی کو تیز ترار رہنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوڑو، جو 4 رکعت کی نماز ہے اسے 2 رکعت میں بدل دو، جو 3 ہیں انہیں 3 ہی رہنے دو، جو 2 ہیں انہیں 2 ہی رہنے دو۔ کتنی سہولت۔ دارالعلوم دیوبند میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے استاذ محترم سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ حضرت سفر کا کیا مسئلہ ہے نماز کے بارے میں، بڑا ہی شارٹ کٹ میں جواب دیا، آج تک وہ جملے مجھے یاد ہیں۔ استاذ محترم نے فرمایا
فرض ہاف، نفل صاف، سنت معاف۔ میں نے کہا یہ تو ایک دم قیامت تک یاد رہے گا کہ پڑھنا ہے تو فرض پڑھ لو اور سنت نفل بس کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنا۔ تو کتنی آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی کہ 4 رکعت والی نماز کو آپ 2 رکعت بنا دیں، اور سورت کے بارے میں بھی آپ کو آسانیاں دے دی کہ جو آپ سے بن سکے چھوٹی سی چھوٹی سورت آپ ان سورتوں کو پڑھ لیں، بس آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اب جب آپ صحت یاب ہو گئے، سفر سے آپ کی واپسی گھر ہو گئی، تو پھر چند ایام جو روزے کے چھٹ چکے ہیں ان ایام کو شمار کر کے آپ روزوں کو رکھ لیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ ہم انسانوں کو، ایمان والوں کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بنائیں گے۔ جتنی طاقت اس کے پاس ہے، جتنی قوت اس کے پاس ہے، اتنے ہی کہ ہم مالک ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، اس سے زیادہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا۔ کہا کہ یہ میری طرف سے آسانیاں ہیں، ہم نے آسانی کا ارادہ کیا، سختی کا ارادہ نہیں کیا۔ بس تم اگر مریض ہو تو چھوڑ دو روزوں کو، بعد میں رکھ لینا، اور اگر تم سفر پر ہو تب بھی چھوڑ دو روزوں کو، بعد میں رکھ لینا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سفر پر رہیں تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ نہ رکھ سکیں، نہیں۔ اگر آپ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں سفر میں تو آپ رکھ لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور دنوں کو شمار کر لو، ایام کو شمار کر لو، کتنے دن تمہارے رہ گئے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ کیا رہنمائی کی ہے۔ اگر وہ یہ نہ کہتا کہ مرض کی حالت میں چھوڑ دو، صحت یاب ہونے کے بعد تم انہیں ادا کر لینا، سفر کی حالت میں چھوڑ دو، آنے کے بعد تم انہیں ادا کر لینا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مرض کی حالت ہی میں تجھے رکھنا ہے، سفر میں ہی تجھے رکھنا ہے، کتنی کٹھنائیاں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کیجئے کہ اتنی ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر گزار بھی بن جاؤ کہ اللہ نے رمضان جیسے روزوں کو تمہارے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بیمار ہو کوئی بات نہیں، ابھی تمہارے پاس موقع ہیں، رمضان کے روزوں کو پالو گے جب تم صحت یاب ہو جاؤ۔ سفر میں ہو تمہارے پاس ابھی موقع ہیں، تم سفر سے لوٹو، تم ان روزوں کو رکھ لینا، ثواب تمہیں مل جائے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں گے، کیسے کسی چیز کی درخواست کریں گے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ پہلے تو یہ اعلان کیا کہ نبی اکرم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ ہے کہاں، مجھے کچھ مانگنا ہے، فَإِنِّي قریب، تو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں مانگنے والوں کی، اذا دعان، جب مجھ سے مانگے، چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، آپ کا چاہے جتنا قریبی شخص ہو، بہت زیادہ قریب ہو، بہت زیادہ قریب ہو، 1 سے 2 مرتبہ آپ جائیے گا، وہ بھی بہانہ بازی تلاش کر لے گا۔ بلکہ ایک شخص نے مجھ سے بتایا کہ امام صاحب آپ یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو میں سامنے والوں کو دیکھتا رہ گیا کہ یہ تو عام آدمی ہے، یہ ہم سے پوچھنا چاہتا ہے یا معلوم کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا دیا کہ آپ ہی بتا دیجئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ کسی کو کوئی چیز دے دینا یہی سب سے بڑا گناہ ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ کل وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا. آپ جب اس سے مانگیے گا وہ اپنا گلی دوسرا بدل دے گا, سلام کلام سب بند کر دے گا, رشتہ داری سب ختم کر دے گا, آپ کا فون اٹھانا بھی بند کر دے گا. تو دنیا کا چاہے جتنا بڑا ہمارا رشتہ دار ہو, 1 سے 2 مرتبہ جائیں گے وہ اکتا جاوے گا, بہانہ بازی تلاش کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو, بار بار مانگو, جتنی مرتبہ مانگو گے میں خوش ہو رہا ہوں گا. دینے سے انکار نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چیز کا مطالبہ کیا تو ہمیں اور آپ کو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز ملی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت سمجھنا, بلکہ یہ تمہارا مانگا ہوا ضائع نہیں جاوے گا. کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ جو آپ نے مانگا اس سے کوئی بہتر چیز آپ کو دے دیتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, آپ نے ایک چیز کا مطالبہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں نہ دے کر آپ کے اوپر جو مصیبت آنے والی تھی ان مصیبتوں کو ختم کر دیا. کبھی ایسا کرتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, اس مانگ کو محفوظ کر لو, جہاں ضرورت پڑے گی وہاں یہ سب ہم اسے دے دیں گے, رائے گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حی کریم, حیا والا ہے, بخشنے والا ہے. جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ خالی ہاتھ اسے لوٹا دے. ہاں, مانگنے کی طریقے بھی پتہ ہے. ہماری اور آپ کے درمیان اب رواج کیا چلا ہوا ہے, دعائیں مانگتے نہیں, دعائیں کرتے نہیں, دعائیں پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ الگ بات ہے کہ مفہوم بھی معلوم نہیں رہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. دعائیں پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا. ہم سے اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو مانگو, جیسے ایک ضرورت مند تمہارے پاس آ کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے, ایسی اپنی عاجزی دکھاتا ہے اور اپنی پسماندگی دکھاتا ہے, ایسا تواضع اختیار کرتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ واقعتاً اس چیز کی ضرورت ہے, تب جا کر یہ مجھ سے کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ جس طریقے پر ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو تم کیسے مانگتے ہو لوگوں سے, اسی طریقے پر میرے سامنے مانگو. یہ ہے دعا. رٹی رٹائی چیزوں کا نام دعا نہیں ہے. دل کی کیفیات کے ساتھ, اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی درخواست رکھنا, اس کا نام دعا ہے. آپ کو اچھی عربی آتی ہو, امام صاحب دعا سکھا دیجیے کیسے مانگنا ہے, آدھا پارا اسے یاد کرا دیجیے, وہ کہے گا ایسے ہی رہیں گے, ہم مانگیں گے نہیں. کوئی ضرورت نہیں عربی میں مانگنے کی. آپ کو اردو نہیں آتی ہے, نہ آوے, کوئی ضرورت نہیں اچھی اردو میں مانگنے کی. آپ اپنی زبان میں ہی مانگیں, ساری زبانوں کا مالک ہے وہ, لیکن دل کا درد شامل ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو, اپنی بدحالی کا اس میں تذکرہ ہو, اپنی پریشانی کا اس میں تذکرہ ہو, تب جا کر یہ ہوئے گا اور یہ کہا جاوے گا کہ آپ نے اللہ سے مانگا. دعا مت پڑھیے, اللہ سے مانگیے. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو اپنے رب سے مانگو گریہ وزاری کے ساتھ اور آہستہ آہستہ. گریہ وزاری
عاجزی اور انکساری کے ساتھ، چلا کر نہیں۔ کئی طرح کے شبہے پیدا ہوں گے، کبھی آپ کے ذہن میں آ جاوے گا کہ ہم اس وجہ سے زور سے مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک دھیرے سے مانگیں گے تو سنے گا ہی نہیں، آہستہ آہستہ مانگیں، دل کی گہرائیوں سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی تعریف کی، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ اللہ کے بندے حضرت زکریا پر۔ کیوں؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ کیا عاجزی دکھائی؟ آپ ان آیتوں کو ذرا دھیان دیجیے۔ ہاتھ اٹھایا، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا انی وہن العظم منی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ ہمارے اور آپ کی جسم کا دار و مدار انہی ہڈیوں پر ہے، اگر ہڈیاں کمزور پڑ جائیں گی تو جسم لڑھک جائے گا۔ گویا کہ یہ ہڈیاں عمارت کے لیے پیلر کا کام کر رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے بدحالی کا اشارہ دیا کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اب تو اللہ تجھے پتا چل گیا ہوگا کہ جب ہڈیاں کمزور رہی تو میرے گوشت کا کیا حال ہوگا۔ واشتعل الراس شیبا، سب سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ دشمنان سامنے پڑے ہوئے ہیں، اگر تو نے توجہ نہیں دی، تو نے اگر کرم نہیں فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ میری نبوت بھی لٹ جائے گی۔ یہ علم جو تو نے دیا ہے، اس علم کی حفاظت کرنے والا اور اس علم کا وارث کوئی نہیں رہے گا۔ بڑا سبق ملتا ہے اس دعا سے۔ وہ بھی ایسے موقع پر ہاتھ اٹھایا تھا حضرت زکریا نے کہ ان کی اہلیہ بھی بچے سے مایوس ہو گئی تھی، کوئی عمر نہیں بچے کی۔ حضرت زکریا کی بھی عمر اتنی پہنچ گئی تھی کہ یہ بھی اب یہ کہہ چکے تھے کہ کوئی عمر نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، بغیر موسم کے بند کمرے کے اندر پھل فروٹ کھا رہی تھی۔ حضرت زکریا آئے دیکھنے کے لیے تو کہا کہ ارے میں تو کمرے میں بند کر کے گیا تھا، تالا بند کر دیا ہوں، یہاں لا کر دیا کون اور کیسے دیا؟ پھر یہ تمہارے سامنے جو پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں یہ تو اس شہر میں آج مل نہیں رہے، بے موسم ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام نے حضرت زکریا کو فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ وہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، دے سکتا ہے۔ بے موسم پھل دے دیا، بے موسم فروٹ دے دیے، باوجود کہ میں پہنچ چکا ہوں ایسی عمر کو کہ کوئی اولاد کی امید نہیں ہے، اہلیہ بھی پہنچ چکی ہے ایسی عمر کو، کوئی اولاد کی امید نہیں ہے، لیکن جب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ لیکن طریقے سے مانگا کہ دیکھ لو میری حالت کو، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا، دشمنان بھی سامنے ہیں، اس نبوت کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اس علم کا کوئی وارث نہیں بنے گا، ایک بیٹا عطا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عاجزی اور انکساری والی دعا کو دیکھ کر قبول فرما لیا اور بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ پوچھا بھی ان کی اہلیہ نے، حضرت زکریا نے، یہ کیسے ہوگا؟ اہلیہ تو بانجھ ہو چکی ہے، بچے کی صلاحیت نہیں ہے، میری بھی حالت ردی ہو چکی ہے، بچے کی صلاحیت تو نہیں ہے۔ فرشتے نے فرمایا کہ اللہ کا یہی حکم ہو، یہ سب اسباب ادھر رکھ دو، وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ آپ ذرا اس میں غور کیجئے
کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کو مانگا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، لیکن سیدھے نہیں مانگ لیا۔ پہلے دیکھیے تمہید باندھا بندے نے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری تعریفیں اللہ کے دربار میں ایک بندہ رکھ رہا ہے، اس کے بعد عرض کر رہا ہے کہ اللہ اب تو ایسا ہے ویسا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تم سے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی بس ہدایت دے۔ ویسی آپ اٹھا کر مانگنے لگے یہ دے دو وہ دے دو وہ دے دو یہ دے دو، نہیں، ہر ایک دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ایک صحابی دیہات کے رہنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے وضو کیا اور وضو کر کے جلدی سے نماز ادا کی اور جلدی جلدی دعائیں کی اور پھر اس کے بعد چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ، وہ لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ سے مانگنے میں جلدی کیا، مانگنا ہو پہلے اللہ کی تعریف کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو، اللہ کی تعریف سے شروع کرو، اللہ کی تعریف پر ختم۔ اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں دعاؤں کی مجلس میں بھی آپ جائیں گے تو لوگ کہتے ہیں دعا کر لیجیے اور سب لوگ درود شریف پڑھ لیں، وہ درود شریف سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتایا جگہوں جگہوں پر کہ درود شریف کو دوسرے نمبر پر رکھیے گا، پہلے اللہ کی تعریف کیجیے گا، اللہ کی تعریف سے دعا کو شروع کیجیے، پھر درود شریف، پھر اپنا مانگیے۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کا پتہ دے دوں جو تمہیں دشمنوں سے بھی نجات دے دے اور رزق میں بڑھوتری کا سبب بنے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی تو ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات ہو یا دن، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرو۔ دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خوشحالی میں اللہ سے مانگتا ہے، بدحالی میں اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دعائیں جو مصیبتیں آ چکی ہیں وہاں بھی کام آتی ہیں، اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں وہاں بھی کام آتی ہیں۔ اس لیے چاہیے ہمیں کہ ایک وقت ایسا ہم کوئی بناویں، 2 سے 3 منٹ 5 منٹ کے لیے ہی صحیح، اللہ کے سامنے رونے کا عادی بن جائیں، اپنی عاجزی اور انکساری کو اس کے سامنے رکھیں، سارا ہمارا بڑکپن ایک طرف، ساری مالداری، سارے اخلاق ایک طرف، لیکن ایک وقت ہماری زندگی کے اندر ہر روز ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائیں اور کچھ دیر تک رویں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اس کے بعد زندگی کا مزہ لیں۔ یہ ضروری ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے سوال کریں میرے بارے میں تو تم بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والوں کی جبکہ وہ مجھ سے مانگے، بس تم لوگ مانگو مجھ سے، وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ رہنمائی پا سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ جو فرمایا، اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے، انہ لا یحب المعتدین۔ اگر کوئی گریہ و زاری کے ساتھ نہ مانگے، ایسی آہستہ آہستہ اللہ سے نہ مانگے بلکہ چلا چلا کر مانگتا ہو، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ گویا کہ حد سے تجاوز کرنے والے، انہیں ذرا سنبھلنا چاہیے۔ ایک تو وہ موقع ہوتا ہے جہاں
ہر ایک شخص دعا کے لیے ہی حاضر ہوا تو وہاں بلند آواز سے دعا کرنا یہ جائز ہے، ہونی چاہیے. لیکن ہماری اور آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ ہم اور آپ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم آہستہ سے مانگیں. فقہاء نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ اپنی دعا کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو خشوع اور خضوع کو غائب کر دے، ہم الفاظ ہی میں پڑ جائیں، یہ تضرع، عاجزی اور انکساری کے خلاف ہے. ایسے ہی اپنی دعا کے اندر ایسی شرط لگا دینا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی تضرع، عاجزی اور انکساری کے خلاف ہے. عبداللہ ابن مغفل ایک صحابی گزرے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ جنت کا جو دایاں طرف ہے نا اور اس طرف جو موتی کا ایک محل بنا ہوا ہے اور وہ بھی سفید سا ہے، وہی مجھے دے دینا. اتنی شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے والد محترم نے منع کیا، ایسی غیر ضروری شرطیں نہ لگائیں. ایسی ہم دعا کریں کہ عام انسان کے لیے وہ مصیبت بن جائے، عام مسلمانوں کے لیے وہ مصیبت بن جائے، یہ بھی حد سے تجاوز کر جانے والی دعا ہے. ایسے ہی ہم عام آدمی کے لیے بد دعا کرنے لگیں، یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والی چیزیں ہیں. ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ کی تعریف سے شروع کریں، نبی پر درود بھیج کر شروع کریں، گریہ بازاری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ شروع کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پر اپنی دعا کو ختم کریں. سبحان اللہ.